دیکھو نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں غیر مسلم آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیجئے. اس کے کھانے کا انتظام میرے حضور نے مسجد نبوی سے فرمایا تھا. جماعت میں آنے کے لیے کہا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمیں جماعت کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مان لیجئے 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں. اب فجر میں عبدالغفور آپ کے محلے کا نہیں آیا, ظہر میں دیکھا ظہر میں بھی عبدالغفور نہیں آیا, عصر میں دیکھا عصر میں بھی عبدالغفور نہیں آیا, مغرب میں دیکھا مغرب میں بھی آپ کے محلے کا عبدالغفور نہیں آیا. تو عشاء میں جو مسجد کے ذمہ داران ہیں, جو ٹرسٹی ہیں, جو متولی ہیں, جو محلے کے سرکردہ لوگ ہیں, یہ عشاء میں عبدالغفور کے گھر جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا ہوا؟ نہ فجر میں آئے, نہ ظہر میں آئے, نہ عصر میں آئے, نہ مغرب میں آئے, پورا دن آپ غائب رہے, آخر وجہ کیا ہے, مجبوری کیا ہے؟ پھر اگر وہ بیمار ہوگا تو یہ اس کی بیماری کے علاج کا انتظام کریں گے, اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی دور کریں گے, اگر وہ کسی تکلیف میں ہوگا اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں گے. وہ کسی بھی درد میں مبتلا ہے, کسی بھی طرح پریشان ہے, تو یہ سارے لوگ جا کر کے اس کے درد کا مداوا کریں گے, اس کی پریشانی دور کریں گے. یہ ہے مسجد میں تمہیں بلانے کا مقصد. مسجدیں صرف 5 وقت کی اذان اور نماز کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں, مسجدیں ایک اچھا سماج تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, مسجدیں ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, مسجدیں ایک اچھی قوم بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں, مسجدیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے تمہیں بنائی گئی ہیں. مسجدیں صرف 5 وقت نماز اور اذان کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجدوں میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ تم ایک ساتھ ملو, ایک ساتھ اکٹھے ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنو, ایک دوسرے کی خوشیوں میں غموں میں شامل ہو اور ایک دوسرے کی حال خیریت معلوم کرو. اگر کوئی تمہارے محلے میں, کوئی تمہارے گاؤں میں پریشان حال ہے تو سارے لوگ مل کر کے جائیں گے, اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے. کسی کا گھر گر جائے گا تو اس کا گھر بنوائیں گے, کسی پر ظلم ہو رہا ہوگا تو اس کو انصاف دلائیں گے. یہ سب مسجدوں کا کام ہے. مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی ہیں, مسجدیں ضرورت گاہ ہوتی ہیں, ضرورت گاہ. دیکھو نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں غیر مسلم آ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دیجئے. اس کے کھانے کا انتظام میرے حضور نے مسجد نبوی سے فرمایا تھا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو مسجد تھی مسجد نبوی, آج پوری دنیا میں جو اسلام کا جھنڈا اور اسلام کا علم, اسلام کا فریرہ لہرا رہا ہے, وہ برکت ہے اس مسجد نبوی کی جہاں پر میرے حضور بیٹھ کر کے لوگوں کو انصاف دلایا کرتے تھے, جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے, جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور بیماروں کو علاج دیا کرتے تھے, جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور لوگوں کو انصاف دیا کرتے تھے, جس مسجد میں بیٹھ کر کے میرے حضور غیر مسلموں تک کو کھانا کھلایا کرتے تھے. تمہاری مسجدیں تو اتنی محدود ہو گئی ہیں کہ صرف اذان ہوئی, نماز ہوئی اور تالا لگ گیا. اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مسجدیں تو آسانیاں دینے کے لیے تھیں, لیکن آج اگر جماعت ہو جائے اور بعد میں کوئی بیچارہ کسی مجبوری کو ایسے جو جماعت میں شامل ہے ہو سکا بعد میں پہنچ جائے تو اس کے لیے پنکھے تک بند کر دیے جاتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ جن کے لیے آپ پنکھے بند کر رہے ہیں وہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں. مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں, جو متولی ہوتے ہیں, جو کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہوتے اصل میں اللہ نے ان کو اپنے گھر کی نوکری دی ہوتی ہے. وہ نوکر ہو کر کے اللہ کے گھر کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر کا مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو اس کے لیے یہی رویہ اس کے ساتھ کرو گے کہ اس کے لیے پنکھا بند کر دو گے, لائٹ بند کر دو گے اور کہو گے نہیں چلو نکلو وہاں چلو وہاں چلو, اس کو ایسے ہی کرو گے اس کے ساتھ. تم اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کر سکتے, یہ تمہاری بد اخلاقی مانی جاتی ہے. تو جو اللہ کے گھر میں آیا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کا مہمان ہے. تم کہتے ہو ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ہم 24 گھنٹہ اے سی چلا سکیں, ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ہم اتنے ہر دم پنکھا چلا سکیں. میں کہتا ہوں ہزاروں میں ایسی مسجدوں کو جانتا ہوں جن کے پاس لاکھوں لاکھ بجٹ بینک میں پڑا سڑ رہا ہے. مسجدوں کا صرف ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ بھیا عمارت کھڑی کرو, اچھا سے اچھا پتھر لگاؤ, کمکمے لگاؤ, پینٹنگ کراؤ, شینٹنگ کراؤ,
بس یہی مقصد ہے مسجدوں کا. باقی مسجد کے اگل بگل رہنے والے بھوک سے مر رہے ہیں, مر جائیں. وہ بیماریوں میں جھلس رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, وہ مر جائیں بیماریوں سے جوجھ کر کے. مسجد کو کوئی فکر نہیں ہے. مسجد کا مطلب آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مسجدیں صرف اذان اور نماز کے لیے نہیں ہے. میں پھر یہی کہوں گا, اذان اور نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. پوری روئے زمین اللہ کی جو ہے یہ خالی پڑی ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کی امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. کہیں سے بھی نماز پڑھو, نماز ادا ہو جائے گی. عبادت کہیں سے بھی کرو, ہو جائے گی. لیکن مسجدیں قائم کی جاتی ہیں اور مسجدوں میں تمہیں اکٹھا کیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تم اگل بگل دیکھو, اڑوس پڑوس میں غور کرو, کون پریشان حال ہے, کون مشکلوں میں پڑا ہوا ہے, اس کی آپ جا کر کے مدد کرو. اور تم پیسے اکٹھا کرو, ایک بجٹ بناؤ, ایک کمیٹی بناؤ, اس میں سارے پیسے اکٹھا ہوں گے اور مسجدوں سے اس پیسے سے غریبوں کی مدد کی جائے گی, انسانیت کی خدمت کی جائے گی, بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے گا, پیاسوں کو پانی پلایا جائے گا, لوگوں کے لیے راستے کھولے جائیں گے, آسانیاں پیدا کی جائیں گی. کوئی مسلمان غریب ہے, وہ علاج نہیں کروا سکتا, اس کے علاج کا انتظام کیا جائے گا, اس کا علاج کروایا جائے گا. کسی کے خلاف کوئی غلط مقدمہ ہو گیا ہے, کسی کے خلاف کوئی ناانصافی ہو گئی ہے, آپ اس مسجد کے ذریعے سے اس کا مقدمہ لڑیں گے, اپنے مسلمان بھائی کو اس مقدمے سے نکالیں گے, نجات دلائیں گے. یہ مقصد ہے مسجدوں کا.